بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ جو اس نے میرے لیے کیا تھا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، پر میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ مجھے آج تک نہیں پتہ چلا۔ میں 2 مہینے بعد جب اس کی قبر پہ گیا تو مجھے اندر سے ایسی آواز آئی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی قبر کھودنی شروع کر دی۔ لوگ مجھے روکنے کے لیے آگے بڑھے لیکن میں رک نہیں رہا تھا۔ میرا جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ میں نے پوری قبر کھود ڈالی۔ اس کے بعد جو منظر سامنے آیا وہ دیکھ کر آس پاس کے سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ پہلے تو وہ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے، جنونی سمجھ رہے تھے کہ بیوی کی یاد میں پاگل ہو گیا ہے، لیکن 2 مہینے بھی تو میں نے صبر سے گزارے تھے۔ اگر میں قبر کھود رہا تھا تو ضرور کوئی بڑی بات تھی، اور جب وہ بات سامنے آئی تو سب ہکے بکے رہ گئے تھے۔ میں نے پڑھ کے جب اسے اپنی گود میں اٹھایا تو سب لوگوں نے کہا کہ اسے گھر لے جاؤ، یہ تو زندہ ہے، کیونکہ جس کو میں نے گود میں اٹھایا تھا میری بیوی کا نام سائرہ تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں تھا اور اس سے عمر میں 9 سال بڑا تھا، پر وہ ہمیشہ مجھے یہ محسوس کرواتی جیسے میں اس دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہوں۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ہماری شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اس کے پاس جتنا بھی سونا، زیورات اور کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے وہ اس نے مجھے دے دیے اور کہا آپ کاروبار شروع کریں، کیونکہ اس سے پہلے میرے حالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ میں نے کاروبار بھی شروع کر لیا۔ کاروبار چمکنے لگا۔ ساتھ ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میری بیوی حاملہ ہے، ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی بہت زیادہ شروع کے دن ہیں، آپ لوگوں کو جلدی ہی پتہ چل گئی، اچھی بات ہے۔ اب آپ نے اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن میری بیوی کا جب بھی میں خیال رکھتا ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا، لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ میری بیوی کی ایک دوست تھی جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ لڑکی مجھے بہت پراسرار لگتی تھی۔ اس کی پہلی شادی ہوئی 1 مہینے بعد ہی اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ سب کہتے تھے کہ یہ کردار کی بری ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا مت رکھو، ایسی لڑکیاں باقی عورتوں کو بھی خراب کرتی ہیں۔ تو میری بیوی کہتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ دل کی بری نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا تجربہ تھا مجھے یہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا نام سائمہ تھا۔ اس کی آنکھیں ہی ایسی تھیں کہ دیکھ کے کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ اب میں اپنی بیوی کو کیسے سمجھاتا؟ لیکن پورا محلہ ہی سائمہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، پر میری بیوی سب سے بہت زیادہ اچھے سے پیش آتی تھی اور اس کے ساتھ ہمیشہ بھلا کرتی۔ اس کے اپنے گھر میں اس کا ایک باپ تھا، سوتیلی ماں تھی جو اس پہ ہمیشہ ظلم کرتی تھی، اسے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتی تھی، تو وہ ہمارے گھر آ جاتی اور میری بیوی اسے کھانا کھلاتی، پر اپنے کپڑے بھی اسے دے دیتی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ اس کی نیت بری نہیں ہے، لیکن سائمہ اس قابل نہیں تھی، یہ پورا محلہ جانتا تھا۔ مجھے ہمیشہ ہی سائمہ کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے کل کو میری بیوی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، یا میری بیوی جو اس کو اتنا اچھا سمجھتی ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی ہے، کہیں اسے نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ زندگی چل رہی تھی، سائمہ کی زندگی میں بہت مسئلے تھے، بہت زیادہ۔ اس کا باپ اس کا خیال نہیں کرتا تھا، ماں سوتیلی تھی، اچھا کھانے کو نہیں ملتا تھا، پہننے کو نہیں ملتا تھا، سارا محلہ اس کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ وہ کہیں کھڑی ہو جاتی تو کوئی اسے سلام کرنے کو راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کے لوگ بھی کبھی بھی دوسروں کے لیے اچھے نہیں ہوتے، جن کے پیچھے سارا زمانہ ہی پڑا ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ بھی زمانے کو پلٹ کر جواب دیتے ہیں، وہ بھی برا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ برا کیا جاتا ہے نا، وہ برے بن ہی جاتے ہیں، اسی لیے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ یہی بات میں اپنی بیوی کو سمجھاتا تو وہ کہتی تھی کہ میری بچپن کی دوست ہے، سب اس کے ساتھ برا کرتے ہیں تو میں بھی اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتی، میرا دل جلتا ہے اس کے لیے۔ اور اب تو کہیں اس کا رشتہ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے اتنی جلدی طلاق دے دی ہے۔ بڑی مشکل سے اس کی شادی کروائی گئی تھی، شادی بھی بس ایسے ہی کروائی تھی، نہ لڑکے کی شکل دیکھی نہ عمر دیکھی، لیکن پھر بھی سوتیلی ماں کے ساتھ رہنے سے اچھا تھا وہ اپنا گھر بسا لیتی، پر اس کا گھر بھی نہ بچ سکا، اس لیے اسے دیکھ کے کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا تھا۔
لیکن اس کی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور تھی، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ زندگی میں سوچا تھا کچھ برا نہیں ہوگا۔ میری بیوی روز رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتی۔ اب جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تب سے تو وہ اور بھی زیادہ عبادت کرتی۔ کہتی تھی اگر میں زیادہ عبادت کروں گی تو ہمارا بچہ بھی نیک ہوگا۔ اسی طرح وہ تہجد پڑھنے کے لیے ایک دن اٹھ گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے گئی ہے۔ میں نے کروٹ بدل لی۔ مجھے پتہ تھا نماز پڑھ کے واپس آ کے لیٹ جائے گی، لیکن کافی وقت گزر گیا، وہ واپس ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید باتھ روم چلی گئی ہے، پر باتھ روم میں بھی نہیں تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو مجھے میری بیوی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی کیونکہ میں بھی نیند میں تھا۔ پھر دیکھا وہ باہر برآمدے میں بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی اور سجدے میں گری ہوئی تھی۔ بہت لمبا سجدہ کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تم تو سجدے سے ہی نہیں اٹھ رہی۔ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس سے بات نہیں کرتی، لیکن اتنا لمبا سجدہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے میں نے بات کر دی، پر میں حیران تھا کہ وہ سجدے سے نہیں اٹھ رہی۔ میں نے کہا سائرہ کیا بات ہے؟ میں آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا میں نے اسے ہاتھ لگایا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں مرد تھا، سمجھدار تھا، تجربہ کار تھا، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر بھی میں نے اسے اٹھایا اور جگانے لگا کہ اٹھ جاؤ، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ لیکن وہ اسی طرح سے پڑی تھی جیسے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں جلدی جلدی اسے ہسپتال لے کر بھاگا، ان لوگوں کو بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے سائمہ کو چیک کیا تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر عجیب سی شکل بنائی، پھر بھی اس کو اندر لے گئے۔ 15 منٹ بعد باہر آ کے مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیوی کو تو اس دنیا سے گئے 1-2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا 1-2 گھنٹے؟ یہ وہی وقت تھا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کر گئی تھی اور اس میں سو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ نماز پڑھ کے خود ہی آ جائے گی، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں بہت نیند آتی ہے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا لیکن میری بیوی کو ہوا کیا ہے؟ وہ تو ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہاں وہ ماں بننے والی تھی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا اب یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم لوگ بھی تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے نا، یہاں پہ لوگوں کو اتنا کچھ پتہ تھا، ایک ہی ہسپتال تھا، یہیں کے ڈاکٹر تھے۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے، کیسے ہو گیا اس کے ساتھ؟ کسی نے کچھ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ان کے جسم پہ نہ کوئی نشان ہے، نہ ان کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے، اور نہ ان کی خوراک کی نالی سے ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ پوسٹ مارٹم کروائیں۔ میں نے کہا نہیں میں پوسٹ مارٹم نہیں کرواؤں گا، میں اپنی بیوی کا پوسٹ مارٹم کیسے کرواؤں گا؟ مجھے بہت بڑا صدمہ تھا، پتہ نہیں مجھے اتنا صبر بھی اللہ نے کیوں دیا۔ میں کھڑا ہو کر ساری باتیں کر رہا تھا۔ جب میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی تو مجھے بھی مر جانا چاہیے تھا۔ وہ اکیلی تو نہیں تھی، اس کے ساتھ میرا وارث تھا، میرا بیٹا تھا یا میری بیٹی تھی، میری اولاد تھی۔ ابھی تو ہماری خوشیاں شروع ہوئی تھیں تو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ جب میں اپنی بیوی کی میت کو واپس لے کر گھر آیا تو گھر والے بھی حیران رہ گئے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس ٹائم اسے اٹھا کے لے گیا تھا۔ وہ پہلے تو اس پہ بہت باتیں کرتے تھے، اسے برا سمجھتے تھے، کبھی مجھے اس کے ساتھ خوش نہیں رہنے دیتے تھے۔ میری ماں، میری بہنیں ہمیشہ میری بیوی کو تنگ کرتی تھیں، لیکن آج یہ نظارہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اب اپنی بیوی کو مٹی کے حوالے کرنا مجھ پہ ہر لمحہ بہت بھاری تھا، بہت برا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو برداشت سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتا، پھر کیوں تھی مجھ میں اتنی برداشت؟ کاش میں برداشت نہ کر پاتا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہی چلا جاتا۔ بیوی کو دفنا دیا، اس کی قبر پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے یاد ہے رات کو میں گھر آیا تو میں نے کہا تھا کہ کھانا کھا کر آیا ہوں، تم کھا لو۔ وہ خود ہی کھانا کھا کر سو گئی، ورنہ پہلے میں اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ میں نے تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، اسے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، بس جلدی جلدی آ کے لیٹ گیا۔ جب وہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تب بھی میں نے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ کاش کہ میں اس کے ساتھ اٹھ جاتا، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ برآمدے میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی۔ برآمدے میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی؟ ڈاکٹرز نے کہا تھا ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، جہاں تک ہمارا علم ہے ہم نے پتہ لگانے کی کوشش کر لی ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا۔ کچھ دن اسی طرح گزرنے لگے۔
मुझे हमेशा ही मेरी बीवी की याद आती थी। एक दिन साइमा भी घर आ गई। पहले भी वो आई थी, लेकिन मैं उसे मिला नहीं था क्योंकि मैं बाहर के काम में मसरूफ़ था। आज 1 हफ़्ता हो गया तो वो आ गई। उसने कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो भी रो रही थी। मुझे पता था उसको वाकई ये अफसोस हुआ था क्योंकि मेरी बीवी उसके साथ बहुत अच्छी थी। मैंने कहा हाँ, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। वो मेरी बीवी के कुछ कपड़े और सामान पड़ा है, अगर तुम ले जाना चाहो तो ले जा सकती हो, क्योंकि वो अपनी चीज़ें तुम्हें ही दे दिया करती थी। तुम ही ले जाओ तो अच्छा है, वरना ये चीज़ें कहाँ जाएंगी। उसने कहा मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, मेरी दोस्त इस दुनिया से चली गई, अब मैं उसकी चीज़ों पे कैसे हक जमा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर उसे कुछ मोहलत मिल जाती तो शायद वो यही कहती कि सारी चीज़ें तुम्हें ही दे दी जाएं, इसीलिए ले जाओ तो अच्छा है। मैंने अपनी बीवी का सब सामान उठाकर उसको दे दिया। सामान में कुछ भारी और अच्छे कपड़े थे, वो पहले ही मेरी बहनों और माँ ने निकाल लिए थे। कितनी बुरी है ये दुनिया, जब कोई मर जाता है तो उसकी चीज़ों को कैसे बांट देते हैं। अच्छी चीज़ें कोई उठा लेता है, बुरी चीज़ों को कूड़े में फेंक देते हैं। इन सबको चीज़ें मिल गईं, लेकिन मेरा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। 1 हफ़्ता और गुजरा जब मुझे मेरी माँ ने एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा साइमा की सौतेली माँ आई थी, बड़ी अजीब बात करके गई है। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे वहीं पर इनकार कर दूं, लेकिन फिर सोचा एक दफ़ा तुझसे पूछ लूं, क्योंकि तू भी तो उस लड़की के पीछे पागल था। तेरी बीवी भी हो सकता है तेरे दिल में कोई बात हो। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, मुझे बताएं क्या बात है। तो मेरी अम्मी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे तो कानों से धुआं ही निकल आया। इन्होंने कहा इसकी सौतेली माँ ने घर आके कहा है कि आपके बेटे की बीवी तो इस दुनिया से चली गई है, अब वो रंडवा हो गया है, तो क्यों ना साइमा की शादी उससे करवा दी जाए, क्योंकि साइमा को भी एक दफ़ा तलाक हुई है। इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी और ये वैसे भी एक दूसरे को जानते भी हैं। साइमा को पूरे मोहल्ले में से सिर्फ आपके बेटे पर ही भरोसा है, और आपका बेटा भी साइमा के साथ अच्छे तरीके से बात करता है। आपके घर में भी बहू आ जाएगी, इसकी ज़िंदगी में भी रंगीनी आ जाएगी। और अगर सायरा ज़िंदा होती और ऐसा कोई मामला पेश होता तो शायद वो भी जाते जाते यही कहती कि मेरी दोस्त से ही मेरे शौहर की शादी करवा दी जाए। आजकल तो ये बहुत हो रहा है, लड़कियां अपने शौहरों को अपनी दोस्तों के साथ बांट लेती हैं, शादी निकाह वगैरह हो जाता है, इनको कोई मसला भी नहीं होता। मैंने अपनी माँ से कहा आपको फ़ौरन इनकार कर देना चाहिए, पर मेरी माँ ने कहा देख, शक्ल की तो वो बुरी नहीं है, अगर तेरे दिल में कोई बात है तो। मैंने कहा मेरे दिल में कोई बात नहीं है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात होगी। मैं उससे शादी करूँगा, और मैं अभी शादी करूँ। अपनी बीवी को इस दुनिया से गए हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए और मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए, और आपने भी ऐसी बात कर दी। अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने कहा फिर क्या, तू सारी ज़िंदगी मजनू बना रहेगा, शादी तो तूने करनी है ना। मैंने कहा अगर मेरा बस चले तो मैं आखिरी दम तक भी शादी ना करूं। मेरे कौन से बच्चे हैं जिनके लिए मैं शादी करूं? कौन सा बहाना है मेरे पास? जो कुछ था वो सब कुछ तो ख़त्म हो गया, अब रह ही क्या गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मेरी माँ ने पीछे से ये नहीं कहा कि मेरा बेटा बेचारा दुख में है। कहने लगी कैसे औरतों की तरह रो रहा है अपनी बीवी के पीछे, पहले भी पागल था, बाकी ज़िंदगी में भी पागल बन के ही गुजारा करेगा। ऐसा कैसे हो सकता था कि साइमा के घर से ये बात मेरे घर तक आ गई और साइमा को पता ही ना होता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसी से बात करके देखता हूँ। वो मुझे रास्ते में ही कहीं मिल गई, क्योंकि गलियों में फिरने की उसकी बहुत पुरानी आदत थी। मैंने उसे रोका तो बड़ी इज्जत और एहतराम से मुझे सलाम किया। मैंने साथ ही कह दिया, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रिश्ता लेकर मेरे लिए आई थी। मुझे लगा वो हैरान हो जाएगी और कहेगी मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ थी। हो सकता है उसने उसे ना बताया हो, पर वो कहने लगी कि हाँ, मैंने ही उनको कहा था। मैंने कहा क्या तुमने कहा था? क्या पड़ी है तुम्हें मुझसे शादी करने की? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूँगा? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की? कहने लगी इसलिए कि मैं आपको दुख में नहीं देख सकती। आज अगर सायरा ज़िंदा होती, वो भी आपको इस हालत में देख के बहुत परेशान होती। वो इस दुनिया से चली गई है, उसके घर वालों को संभालने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। बहनों जैसी थी वो मेरी, और अगर मैं आपसे शादी कर लूँ तो आपका भी घर फिर से बच जाएगा। आपको इस तरह उदास नहीं देख सकती हूँ,
اس لیے میں نے یہ بات کی تھی، اپنی ماں کو بڑی مشکل سے منایا تھا۔ میں تو صرف اپنی دوست کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، میں نے کہا تمہاری دوست مر گئی ہے، کیوں مری ہے ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ چلا۔ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گا، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، تم مجھ سے دور رہو۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اتنی عجیب حرکتیں کیوں کر رہی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کبھی تم سے شادی نہیں کروں گا، پھر بھی یہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی، ضد کرنے لگی کہ آپ مان جائیں نا، اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ میں نے کہا فائدہ؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ ذمہ داری اٹھانا چاہتی ہو، ابھی تمہیں فائدے کی پڑی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے لفظ غلط بول دیا۔ آپ پلیز مجھے برا نہیں سمجھیں، مجھے غلط نہیں سمجھیں، میں تو صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ سائرہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، کہتی تھی وہ آپ کو کبھی بھی اداس نہیں دیکھ سکتی، اس کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا اس کی روح کو تب تکلیف ہوگی جب میں تم سے نکاح کر لوں گا، اس کے لیے میں ایسا نہیں کروں گا۔ میری بیوی تھی، میں اس سے تم سے زیادہ جانتا تھا، اس لیے تم اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی ماں کو سمجھا دو کہ دوبارہ ہمارے گھر نہ آئے۔ اس نے کہا آپ مجھ سے اس لیے شادی نہیں کر رہے کیونکہ میں بدنام ہوں، اگر کسی اور لڑکی کا رشتہ آئے گا تو آپ فوراً شادی کر لیں گے۔ اب میرا دل تو کیا کہ میں اس کو پھر سے کوئی الٹی بات ہی سنا دوں، لیکن پھر میں نے کہا یہ اس قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے تم پہ ترس آتا ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ مجھے زندگی کیسے کیسے مناظر دکھا رہی تھی، کیسے کیسے لوگوں کے منہ سامنے آ رہے تھے۔ ٹھیک کہتا تھا میں، میری بیوی اچھی لڑکی نہیں تھی، وہ اس دنیا سے چلی گئی تو مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس کو کوئی ذمہ داری کی نہیں پڑی تھی، یہ بس ایک موقع سمجھ کر مجھے حاصل کرنا چاہتی تھی، ورنہ اس کا اور میرا ابھی بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میری بیوی مر گئی تو کیا ہوا، میں کیوں اس سے شادی کرتا؟ سائمہ کو باتیں سنا کر وہاں سے جا رہا تھا کہ مجھے میرے ایک دوست نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا تم اس لڑکی سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے کہا بیچاری ہے۔ میں نے کہا یہ بیچاری ہے؟ تمہیں یہ کیوں بیچاری لگتی ہے؟ تو کہنے لگا کل اس کو اس کی سوتیلی ماں نے بہت زیادہ مارا ہے، پتہ نہیں ایسا بھی کیا کرتی ہے کہ اسے اتنی مار پڑتی ہے۔ اس کے چیخنے کی آواز ہمارے گھر تک آ رہی تھی، ہم لوگ تو اس کے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں نا۔ اب تو اسے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، ایک غلطی انسان سے ہو جائے معاشرہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس بات کو بہت وقت ہو گیا ہے، کسی سے محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا۔ ایک لڑکا تھا جس کے ساتھ پکڑی گئی تھی، بس تب سے ہی اس کو طلاق ہو گئی۔ اب سب لوگ اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت اپنے دوست کی باتیں بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں، میں نے اس کی باتیں زیادہ غور سے نہیں سنی۔ میں اپنے گھر آ گیا، اپنی امی کو بھی کہہ دیا یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا، دوبارہ اس طرح کی کوئی بات مت کیجیے گا۔ امی نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے میری بیوی کی بہت یاد آ رہی تھی، رات ہوتی تو چاہتا تھا کہ وہ میرے خواب میں آ جائے، پر وہ میرے خواب میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ میرے تو دو نقصان ہوئے، میرا تو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے 2 مہینے کا وقت گزر گیا۔ بار بار یہ خیال میرے دل میں آتا تھا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے میری بیوی حاملہ تھی، کاش کہ ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج میری زندگی میں میری بیوی بھی ہوتی اور میری اولاد بھی، میں تو ایک ساتھ ہی خوش قسمت بننے والا تھا۔ پھر اچانک ہی اتنا بدقسمت کیسے بن گیا؟ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کا دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ دل کو تسلی دے تو انسان دے دیتا ہے کہ ہاں حادثہ ہو گیا، اس کا وقت اس کو لینے کے لیے آ گیا تھا، لیکن یہ کیا ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آج اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اس کی قبر پہ چلا گیا۔ میں پہلے بھی آیا کرتا تھا، لیکن ابھی 3-4 ہفتے کے بعد آیا تھا۔ فاتحہ خوانی کر رہا تھا جب اچانک سے میرے کانوں نے کچھ سنا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ تو کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ آواز قبر کے اندر سے آ رہی ہے تو میں ہڑبڑا گیا۔ میری بیوی حاملہ تھی، اب اس کی قبر سے بچے کی آواز آ رہی تھی، کیا مطلب تھا اس کا؟ مجھے وہم نہیں ہو رہا تھا، مجھے یہ آواز میری بیوی کی قبر سے ہی آ رہی تھی، ایک سائڈ سے آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ کوئی مجھے ملے تو میں اسے کہوں کہ میری مدد کریں، لیکن اس وقت قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بار بار آواز آ رہی تھی، بچہ بری طرح رو رہا تھا، زور زور سے رو رہا تھا، جیسے کوئی بچہ بھوک سے روتا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، میں 2 مہینے سے بھی تو اپنی بیوی کے دکھ میں تھا، پھر اچانک سے مجھے اتنا بڑا وہم تو نہیں ہو سکتا تھا۔
مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیوی کے قبر کے اندر سے ہی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور پھر میں نے پاگلوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر گاؤں کے کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ وہ مجھے روک رہے تھے پر میں نہیں رک رہا تھا، یہاں تک کہ ان کو بھی آواز آنے لگی۔ پھر ان لوگوں نے بھی مدد کی۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ میری بیوی کی قبر ایک سائڈ سے کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک طرف سے کسی نے اسے کھدوا دیا تھا اور اس کے بعد بند کر دیا تھا۔ اسی طرح سائڈ سے جب میں نے قبر کو کھودا تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک لکڑی کے ڈبے کے اندر نومولود بچے کو رکھا گیا تھا، یہاں پر قبر کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ مجھے سب لوگوں نے کہا اسے گھر لے جاؤ، یہ تو زندہ ہے۔ میں فوراً اس بچے کو گلے سے لگا کر وہاں سے جانے لگا جب ایک آدمی بھاگتا بھاگتا آیا اور آ کر اس بچے سے لپٹ گیا۔ اس نے کہا یہ بچہ تو میرا ہے۔ میری بیوی کے ہاں بھی کچھ دیر پہلے ہی ولادت ہوئی، لیکن وہاں سے بچہ اچانک غائب ہو گیا۔ آپ لوگوں کو یہ کہاں سے ملا؟ ہم لوگ اسے نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں کہاں سے ملا۔ ہم نے کہا تمہارا بچہ تمہیں واپس مل گیا ہے، یہ لو اپنا بچہ۔ وہ بچہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ بچے کو جا کے ماں کی گود میں پکڑایا تو بچے کو بھی سکون آ گیا اور ماں کو بھی۔ لیکن اب سوال یہ تھا، یہ حرکت کس نے کی تھی؟ کس نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایسا کون کر سکتا تھا اور ایسے کام کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے یہ سب تو کسی نے مقصد کے تحت ہی کیا تھا۔ پھر یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سائمہ تھی۔ اس کی ماں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا اسی نے سائرہ کی جان لی، اس نے جا کے سائرہ کو ایسی چیز کھلائی جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری مصیبتیں تھیں، اور اسے کسی پیر بابا نے کہا اگر تمہیں ان مصیبتوں سے نکلنا ہے تو تمہیں کچھ گناہ کرنا ہوں گے، تم ایسے گناہ کرو تو تمہیں شیطانی مدد ملے گی، تمہاری زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے تمہیں سب سے پہلے کسی ایسی عورت کو اس دنیا سے روانہ کرنا ہوگا جو ماں بننے والی ہو، اس کے بعد اس کی قبر کے اندر کسی اور کے بچے کو رکھنا ہوگا۔ یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ مجھے پسند کرتی تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیا۔ میری بیوی کو اس دنیا سے بھیجنے والی سائمہ ہی تھی۔ میں نے فوراً پولیس کو بلایا، ان کو یہ سب بتا دیا۔ پولیس اسے پکڑ کے لے گئی۔ اس نے بھی اقرار جرم کر لیا۔ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اب میں شرمندہ ہوں۔ مجھے بار بار سائرہ خواب میں آتی ہے، مجھے ڈراتی ہے۔ وہ میرے ساتھ کتنا اچھی تھی، اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا کیا، اور میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔